مراد سعید نے کچھ ایسے حقائق بتائے ہیں جن پہ بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی کترا رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے معدنیات بل نہیں پڑھا، لیکن اس کے حوالے سے جن خدشات کا اظہار آپ سب نے کیا تھا اور ایسے معاملات میں ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی تشویش سے تحریری طور پر پارٹی اور صوبائی حکومت کو آگاہ کر چکا ہوں۔ پارٹی معاملات پر میں کبھی سوشل میڈیا پر بات نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس اپنی رائے دینے کے لیے فورم موجود ہے، لیکن چونکہ ایک ہفتے سے عوامی تحریک کا مومنٹم بنا ہوا ہے اور میں سوال کر رہا ہوں فیصلہ کن مرحلے کا، لیکن جواباً مجھ سے میرا موقف بار بار پوچھا جا رہا ہے، اس لیے یہاں تحریر کر رہا ہوں۔ تو میرا موقف آسان الفاظ میں ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، کہ جناب بالکل ہو ہی نہیں سکتا، نہیں کرنا۔ ایبسلیوٹلی ناٹ میرا موقف ہے۔ ہماری آپ کی تشویش بنتی ہے۔ ہمارے ہاں قانون سازی میں جہاں پہ چند الفاظ آ جائیں جیسے کہ نیشنل انٹرسٹ، جیسا کہ اسٹریٹجک، سیکیورٹی، یہ الفاظ آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ اپنے مفادات کے تحفظ یا فائدہ اور طاقت کی بقا اور آئین اور قانون سے منافی ہر کام کو قانونی شکل دی جاتی ہے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے۔ زیادہ دور کیوں جائے، ایسے ہی الفاظ کا سہارا لے کر SIFC بنائی گئی تھی جو اپنے مقاصد میں بالکل واضح ہے، بس بیچ دے کا سلوگن مسنگ ہے۔ باقی یہ ایک ایسا OLX ہے جو بنا سرمایہ کاری کے نام پر، لیکن عوامی خزانہ اڑا کر، ادارے تباہ کر کے اپنی طاقت کو دوام دینے اور عوامی وسائل برباد کرنے کے لیے قومی اثاثے اور ذخائر ہی بیچ رہا ہے۔ ایسے ہی FCI میں سے کتنی سرمایہ کاری لے کر آیا؟ سرمایہ کاری تو کوئی نہیں لے کر آیا، اپنی چیزیں ہی بیچ رہا ہے۔ دریاؤں کا پانی بک رہا ہے، زمینیں بک رہی ہیں۔ اچھا، اب زمینوں کے اوپر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دنیا کے کئی ملکوں میں منع ہے کچھ ایسی فصلیں لگانا جو گھوڑوں کے لیے اور کچھ دوسرے جانداروں کے لیے بڑی زبردست ہے، جس میں ایک لوسن کہتے ہیں، ایک کو ہے کہتے ہیں، ایک کو اس قسم کی فصلیں، یہ بہت زیادہ زیر زمین پانی جو ہے اس کو چوس جاتی ہیں، لہذا یہ ان فصلوں کو کئی ملک اب نہیں لگاتے اور انہوں نے منع کر رکھا ہے کہ یہ فصلیں نہ لگائی جائیں، صرف ان جگہوں پہ لگائی جائے جہاں پہ بہت زیادہ پانی وافر ہے یا بالکل دریاؤں کے کنارے ہیں، وہاں پہ اب تھوڑا لگا سکتے ہیں۔ تو کیونکہ بہت سارے ہمارے دوست ممالک جو ہیں ان کو یہ اپنے گھوڑوں کے شوق کے لیے، اپنے مویشیوں کے شوق کے لیے اور اپنی پروٹینز جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ان کو یہ خوراک چاہیے ہوتی ہے، تو پاکستان نے اپنی زمین مہیا کی ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں آنے والے دنوں میں آپ کو حقائق بتاؤں گا۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں اور تباہی پھیر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے وسائل پر قبضہ ہو گیا، سندھ کی نہروں پر قبضہ ہو گیا، بلوچستان پر تو لوٹ سیل چل رہی ہے، پختونخوا کے لیے بھی مافیا مذموم مقاصد کوئی ان کے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ایسے میں تحریک انصاف جو ایک عوامی جماعت ہے جس کی قیادت عوام میں سے اٹھی ہے اور جن کا جینا مرنا اس ملک اور اس کی عوام کے ساتھ ہے، اس سے عوام بجا طور پر یہ توقع رکھتی ہے کہ ان کے مفادات کا بہرحال ہر صورت تحفظ کرے گی پاکستان تحریک انصاف۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ وسائل مسائل حل کرنے کا سبب بنتے ہیں، لیکن ہم وہ بد نصیب ہیں جن کے وسائل ان کے مسائل کی وجہ بنتے ہیں۔ پختونخوا کی بھی 2 دہائیوں کی یہی کہانی ہے، یعنی پچھلے 20 سال سے خیبر پختونخوا میں یہی ہو رہا ہے۔ جب سے معدنیات دریافت ہوئی ہیں ہمارے مسائل بڑھتے چلے گئے ہیں۔ وزیرستان میں ایک عرصے سے دہشت گردی کی وجہ سے اسکول تو بند ہیں لیکن کان کنی کبھی نہیں رکتی۔ یہ بات آپ سمجھیے کہ کئی علاقوں میں خیبر پختونخوا میں کاروباری زندگی بند ہے، سڑکیں بند ہیں، لوگ جا نہیں سکتے، لوگ نقل مکانی کر گئے ہیں، وہاں پہ دہشت گردی کے نام پہ جنگ لگی ہوئی ہے، سارا کچھ رک گیا لیکن کان کنی نہیں رکتی۔ یہ جو زمرد نکلتا ہے نا سوات میں، یہ زمرد نکلنا نہیں رکا تھا۔ جب طالبان کا قبضہ ہو گیا، جب بعد میں فوج نے قبضہ کر لیا، جو بھی ہوا، زمرد نکلنا نہیں رکا تھا، کان کنی جاری تھی، وہ سلسلہ نہیں رکتا، وہاں سے پیسہ نکلتا ہے نا۔ تو اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں وزیرستان میں سارا کچھ رک جاتا ہے، کان کنی نہیں رکتی، وہ جاری رہتی ہے۔ وہ کس کے پاس ہے؟ سب کو پتا ہے۔ باجوڑ کے بچے اپنا گھر چھوڑ کر مزدوری کرنے پر مجبور ہیں، لیکن نیفرائٹ جس کی ایک گاڑی 80 سے 95 کروڑ تک مالیت کی نیفرائٹ ترسیل کرتی ہے، اس کی جو ایک گاڑی، یہ نیفرائٹ آپ دیکھ بھی لیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ گرین کلر کا پتھر بہت ہی قیمتی پتھر ہے۔ اس کا جو کم سے کم بھی قیمت ہے 1 کیرٹ کی، وہ $1000 سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بہت $10 سے بھی شروع ہوتی ہے، بہت معمولی جو ہوتا ہے چورا پیسز میں، لیکن یہ اوپر جاتا ہے تو بہت مہنگا بھی ہو جاتا ہے، ہزاروں ڈالر تک اس کی پرائس جاتی ہے۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی جو ایک گاڑی نکلتی ہے اس کی مالیت 95 کروڑ تک جاتی ہے، یعنی 1 ارب روپے کے لگ بھگ ایک گاڑی اس کی نکلتی ہے،
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اور تو کوئی کام نہیں چل رہا، لیکن روزانہ کئی گاڑیاں اس علاقے سے نیپرائٹ کی نکل رہی ہیں۔ محمد، خیبر، کرک، ہنگو وغیرہ سے جہاں وسائل ہیں وہاں دہشت گردی کی صورت میں مسائل آ جاتے ہیں۔ بلوچستان زندگی کا تحفظ مانگ رہا ہے، بنیادی ضرورتیں درکنار، سانس لینے کی سہولت میسر نہیں ہے کیونکہ وسائل سے مالا مال ہے، سو مسائل کا وہاں پہ انبار ہے۔